الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہم اور ہماری ٹیم جو ہے قرآن مجید کی مسلسل یہ جو سلسلہ وار ترتیب وار تفسیر ہے، اس کا آغاز ہم نے کئی مہینوں پہلے شروع کیا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ یہ قرآن جو ہے، قرآن فہمی، اس کا جو پیغام ہے یہ عام ہو جائے اور قرآن فہمی جو ہے لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اللہ جل جلالہ نے تخلیق فرمائی، تخلیق فرمانے کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرشتوں پر فضیلت بھی عطا فرما دی۔ تمام فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو جب فضیلت مل گئی اور وہ وجہ علم تھی، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اب فرشتوں سے حکم فرمایا اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسْجُدُوا لِآدَم، تم سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اب اس آیت کو دیکھا جائے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی دیگر آیات کو دیکھیں تو ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ایک اور مقام پر فرمایا، پھر آگے فرمایا کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ ہم نے کہا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب اس آیت کو دیکھا جائے تو حکم سجدہ جو ہے وہ فرشتوں کو ہے، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں سے رب نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ دوسرے مقام کو دیکھا جائے تو وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان جنوں میں سے تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر شیطان جنوں میں سے تھا تو اللہ رب العزت نے سجدہ فرشتوں کو کہا، حکم دیا کہ فرشتے سجدہ کریں، تو شیطان تو تھا جنوں میں سے، اس کو اللہ رب العزت نے جب یہ حکم کے تحت داخل ہی نہیں ہے تو پھر غرور کرنے کا، تکبر کرنے کا، یا اس کے اوپر کسی برے حکم کے لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس بات میں اختلاف ہے علماء کا کہ یہ جو ابلیس ہے، آیا یہ گروہ جنات میں سے تھا یا گروہ فرشتوں میں سے تھا، یعنی فرشتوں میں سے تھا یا یہ جنوں میں سے تھا؟ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ حقیقتاً فرشتہ ہی تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی یہ تفسیر ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا، لیکن اللہ رب العزت نے سجدہ کا جب حکم دیا تو اس میں اس کو بھی شامل کیا۔ ان کی دلیل بھی یہ دوسری آیت ہے جو 8ویں پارے کے اندر سورۃ الاعراف میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، فرمایا اللہ رب العزت نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کس چیز نے تجھے منع کیا، اللہ تسجدہ، کہ تو سجدہ نہ کرے، إِذْ أَمَرْتُكَ، جب میں نے تجھے حکم دیا ہے کہ تو سجدہ کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم سجدہ دیا تھا وہاں پر شیطان کے لیے بھی حکم سجدہ تھا۔ اب جب اس کے لیے بھی حکم سجدہ ثابت ہو گیا تو پھر اس کا انکار کرنا جو ہے یہ غرور و تکبر ہو گیا۔ تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ کیونکہ فرشتہ تھا، فرشتوں میں سے تھا۔ اب ان علماء نے جنہوں نے یہ لکھا کہ یہ فرشتوں میں سے تھا، انہوں نے کچھ اس بات پر جو ہے وہ مزید گفتگو کی ہے۔
نمبر ایک انہوں نے ایک یہ کہا ہے کہ یہ ابتداً اللہ رب العزت نے جو فرشتے جنت پر مقرر کیے تھے، یعنی جو جنتیوں کے زیور تھے ان کو ڈھالتے تھے اور ان سے مختلف جو ہے وہ چیزیں بناتے تھے، یہ ان فرشتوں میں سے تھا، اور ابتداً یہ اسی طرح فرشتہ ہی تھا کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی۔ لیکن پھر جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے اس کو ابلیس کہہ دیا، اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو گیا، تو پھر اب اللہ رب العزت نے اس میں وہ سارے تغیرات پیدا کر دیے کہ جو فرشتوں میں نہیں تھے، مختلف کر دیا فرشتوں سے، یعنی اب اس کی اولاد بھی ہے حالانکہ فرشتوں کی اولاد نہیں ہوتی، اور اب جو ہے یہ راندہ درگاہ بھی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اچھا، جب یہ سجدہ ہوا تو وہ سجدہ کیسا تھا، اس کی حیت اور کیفیت کیسی تھی، اس میں بھی علماء مختلف رائے رکھتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ سجدہ کیا سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیقتاً سجدہ تھا، یا آدم علیہ السلام جو ہے وہ اس سجدہ کے لیے جہت تھے؟ یہ ان دونوں صورتوں میں جو ہے وہ مختلف اقوال ہیں۔ سب سے پہلے علماء نے یہ لکھا کہ جو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا گیا، وہ سجدہ حقیقتاً آدم علیہ السلام کو ہی سجدہ تھا، کیونکہ سابقہ شریعتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس سجدہ کو جائز قرار دیا ہے، تو آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا ہے وہ سجدہ تعظیمی تھا اور وہ جائز تھا۔ اور انہی علماء نے پھر یہ بھی لکھا ہے، کیونکہ یہ سجدہ ایسا سجدہ نہیں تھا کہ جیسے ہم زمین پر جو ہے وہ جھکتے ہیں اور اپنا ماتھا لگاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو لگا دیتے ہیں، گھٹنے بھی لگا دیتے ہیں، پاؤں بھی لگا دیتے ہیں، یہ اس طرح کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ اس سجدہ سے مراد تھا صرف جھکنا، کہ آدم علیہ السلام کی جھک کر تعظیم کرنا۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا جو واقعہ ہے وہ پیش فرمایا، جو آپ کے بھائیوں کا واقعہ ہے، وہ کس طرح کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے مصر پر حکمران بنایا تو پھر اس وقت وہ سارے بھائی آئے اور آپ کے باپ بھی، والدین بھی آئے، تو اللہ رب العزت نے اس جگہ پر فرمایا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماں اور باپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سارے کے سارے بھائی ان کے لیے جو ہے وہ سجدے کے لیے جھک گئے۔ تو اس میں بھی یہاں پر جو سجدہ ہے اس سے بھی مراد یہ ہے کہ فقط تعظیم کے لیے جھکے تھے، نہ کہ جو دوسرا جس طرح ایک عام ہماری شریعت کے اندر سجدہ کیا جاتا ہے اس طرح نہیں تھا۔ دوسرے جو علماء ہیں انہوں نے لکھا کہ یہ ایک تو رائے یہ ہوگی کہ آدم علیہ السلام کو یہ حقیقتاً سجدہ تھا، کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم تھی تو اس وجہ سے حقیقتاً انہی کو سجدہ تھا۔ دوسرا یہ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ حقیقتاً نہیں تھا، بلکہ سجدہ حقیقتاً اللہ جل جلالہ کے لیے ہی تھا، لیکن آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس سجدہ کے لیے جہت بنے تھے۔ اب یہ کس طرح؟ اس طرح کہ جس طرح ہم کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کرتے ہیں، اسی طرح مسلمان ابتدائی دور میں جس طرح بیت المقدس کی طرف منہ کرتے رہے، تو اب مسلمان کوئی بھی ہے وہ جو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، جس کے لیے جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہے، تو وہ حقیقتاً کعبہ کو سجدہ نہیں کرتا، کعبہ کی جہت کی طرف سجدہ کرتا ہے۔ حقیقتاً سجدہ جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کے لیے ہے، جس طرح ہمارے لیے کعبہ جو ہے وہ جہت ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہے، تو بعض علماء نے لکھا اسی طرح فرشتوں کا جو سجدہ تھا ان میں بھی جہت جو تھی وہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، لیکن سجدہ جو تھا وہ حقیقتاً اللہ جل جلالہ کے لیے تھا۔ تو اب علماء نے یہاں پر ہماری شریعت کے اندر یہ سجدہ تعظیمی جو ہے یہ حرام ہے، کسی کو بھی غیر اللہ جو ہے سجدہ اس کو تعظیمی جو ہے وہ حرام ہے، سجدہ تعظیمی کسی غیر اللہ کو نہیں کیا جا سکتا، یعنی سجدہ کسی کو نہیں کیا جا سکتا، چاہے تعظیمی ہو یا حقیقی ہو تو وہ کافر و مشرک ہو جائے گا، اور تعظیمی ہوگا تو پھر یہ حرام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بے شمار معجزات دیکھے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کیا کروں، سجدہ کروں، تب نبی رحمت آپ کو سجدہ کروں؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے سجدہ نہ کرو، اگر ہماری شریعت میں یہ سجدہ نہیں ہے، اگر ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو پھر میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اب اس سے گفتگو اور طرف نکل جائے گی، ورنہ ہمیں اس چیز کی طرف بھی ہوش کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے رسول جو ہیں انہوں نے خاوند کے کتنے حقوق رکھے ہیں اور کتنے اس کے لیے معیار اور پیمانے مقرر ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، باقی سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔
ابلیس کا جو نام ہے سابقہ، پہلے اس کو سریانی زبان کے اندر عزازیل کہا جاتا ہے، سریانی زبان میں اس کو عزازیل کہتے ہیں، اور عربی کے اندر اس کا نام حارث تھا۔ جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت کی جو حکم تھا اس کی حکم عدولی کی، اس کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العزت نے اس کو ابلیس فرمایا۔ ابلیس کا مطلب ہے ابلسا من رحمت اللہ، یعنی وہ جو اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو گیا، کیونکہ یہ بھی جب اس نے سجدہ نہ کیا تو یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے، اللہ رب العزت کی جو کرم نوازیاں سی ان سے محروم ہو گیا۔ اب اس بات کو ہی اگر ہم دیکھیں اور اس بات پر ہی غور فکر کریں تو ایک یہ چیز ہمیں ثابت ہوتی ہے، ذہن میں نظر آتی ہے کہ ابلیس اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہوا، اور وجہ کیا بنی کہ جو اللہ جل جلالہ کے مقرب بندے تھے ان کی تعظیم نہ کی، اللہ کے حکم سے کہ اس کی تعظیم کرو، اس نے تعظیم نہ کی تو وہ رحمت سے مایوس ہو گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو اللہ رب العزت کے خاص اور مقرب بندے ہیں، اللہ رب العزت کے جو مقرب ہیں، ان کے اللہ رب العزت کے ہاں ان کا مقام ہے، تو ہمیں بھی ان کی تعظیم کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ کہیں اللہ رب العزت کی رحمت ہم سے بھی مایوس ہو جائے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، ایک تو انکار کیا واستکبر، اور تکبر کیا وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ اس آیت سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ جب یہ جو برائی یعنی شیطان جس کا شیطان نے ارتکاب کیا، اب اس کی بنیاد اور سبب کیا بنا؟ وہ غرور اور تکبر تھا۔ اس کے اندر تکبر اور غرور پیدا ہو گیا، یہی کہنے لگا۔ قرآن مجید میں اس کا کلام نقل ہے، اللہ جل جلالہ نے نقل فرمایا، اللہ رب العزت نے جب اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا، تو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو آگ کیونکہ بلندی کو چاہتی ہے، مٹی پستی کو چاہتی ہے، تو اس وجہ سے میں اس سے بلند ہوں، اس سے اعلیٰ ہوں، شرف و فضل میرے لیے زیادہ ہے، تو لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ حالانکہ اس سے ہمیں ایک چیز یہ بھی ثابت ہو گئی کہ شرف اور فضل کا معیار اپنے ذہن کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ میرے رب کی طرف سے جو ہے وہ انتخاب کرتا ہوتا ہے کہ جس کو اللہ جل جلالہ شرف اور فضل عطا فرما دے تو وہی شرف اور فضل والی چیز ہوتی ہے، اور جس کو میرا رب حقیر کہہ دے، میرا رب جو ہے وہ کمزور کہہ دے، تو وہی چیز جو ہے وہ تمام مخلوق کے ہاں کمزور اور جو ہے وہ کم تر جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ اب اس نے تکبر کیا، اور تکبر کی وجہ سے یہ جو ہے وہ لعنت میں گرفتار ہو گیا۔ حضرت سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کریمہ کے اندر ایک جگہ پر فرمایا تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، یعنی جو تکبر تھا عزازیل کو اس نے خار کیا، ذلیل کیا، عزازیل شیطان اس کو خار کیا، ذلیل کیا، بے زندان لعنت گرفتار کر، اور جو لعنت کا توق ہے اس میں اس کو گرفتار کر دیا۔ اب دیکھیں کہ اگر اس کا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ سے پہلے کا اس کا مقام دیکھیں تو بہت بلند مقام تھا، اور بہت جو ہے یہ ایک نمایاں شخصیت تھا، لیکن فقط اس وجہ سے کہ اس نے غرور کیا، تکبر کیا اور اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کی، تو اس کی پاداش میں اس کو لعنت کا مستحق ٹھہرایا گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، یعنی کہ قیامت تک میری لعنت جو ہے وہ تجھ پر برس رہی ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ چیز کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کسی بھی موقع پر نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ہو بھی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، فوراً اس کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، ورنہ جو سب کیا دھرا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے، اور جو بلند عمارت ہوتی ہے فوراً دھڑم سے گر جاتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا جو سکون ہے، یعنی جہاں پر آدم علیہ السلام کا رہنا ہے، ٹھکانہ ہے، اس کو بیان فرمایا کہ اے آدم، ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنت، تو اور تیری زوجہ جو ہے وہ جنت میں رہو، واکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور تم کھاؤ اس جنت سے جہاں سے مرضی چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة، لیکن تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، پس تم دونوں جو ہے وہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔
اب اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ ٹھکانہ بیان فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ اور ان کی زوجہ کا ٹھکانہ جنت ہے۔ انتا وزوجک الجنۃ، ایک تو یہ کہ آدم علیہ السلام جو ہے اور حضرت حوا جو ہے ان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ علماء نے یہاں پر مختلف چیزیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت حوا آدم علیہ السلام کی جو بائیں چھوٹی پسلی ہے اس سے حضرت حوا علیہ السلام کی جو ہے وہ تخلیق ہوئی ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام نیند میں تھے، سوئے ہوئے تھے، تو اللہ جل جلالہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش کے بعد حضرت حوا جو تھی وہ آدم علیہ السلام کے سر کے پاس بیٹھ گئیں۔ اب جب آدم علیہ السلام اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک مخلوق نئی، تو حضرت حوا علیہ السلام نے کہنے لگی، فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے آپ کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، آپ کی تسکین کے لیے پیدا کیا، کیونکہ اس وقت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کی جیسی کوئی مخلوق نہیں تھی، تو آدم علیہ السلام جو ہے وہ پریشانی کا شکار رہتے۔ تو حضرت حوا علیہ السلام آپ کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے تخلیق کیا، جس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا، اور کیونکہ الجنس یمیل الی الجنس، جنس کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتی ہے، تو آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ دل لگنا شروع ہو گیا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں کھاؤ جو بھی چاہو، جہاں سے چاہو۔ اب اس آیت میں ایک خاص جو ہے وہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جنت میں آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا اور حضرت حوا علیہ السلام ان کے ساتھ تھیں، تو ساتھ یہ فرمایا کہ جو مرضی اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارا اختیار ہے۔ اب یہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ ان کا اختیار ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جنت کی نعمتوں میں سے جس پر آدم علیہ السلام ہاتھ رکھیں گے، اللہ رب العزت ان کو اس نعمت سے نواز دیں گے۔ یہ آدم علیہ السلام کا کمال ہے۔ تو آدم علیہ السلام بھی جس نبی کے پیچھے معراج کی رات نماز پڑھتے ہیں، اور جو نبی ان کا امام ہوتا ہے، یعنی امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام پھر کیا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو اگر یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جنت میں جو چاہیں، جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں آپ کھا سکتے ہیں، تو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے کمالات کا، ان کی رفعت کا اور ان کی عظمت اور مقام کا جو ہے وہ کیا عالم ہوگا۔ اب اللہ رب العزت نے ساتھ یہ کہ جنت میں جو چاہیں کھائیں، لیکن ساتھ ایک باؤنڈری بھی بیان کر دی، فرمایا لا تقربا ھذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ علماء نے اس حوالہ سے بھی مختلف جو ہے وہ اقوال لکھے ہیں کہ یہ درخت کون سا تھا۔ بعض علماء نے لکھا کہ وہ سنبل کا درخت تھا کہ جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ بعض علماء نے لکھا جس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک روایت ہے کہ وہ کافور کا درخت تھا، اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا تھا۔ بعض علماء نے جو ہے وہ گندم کے دانے کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ بہرحال درخت جو بھی ہو، لیکن جنت میں سے ایک درخت تھا جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ جو ہے وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں۔ لیکن پھر جو ہے اس سے اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ شیطان نے پھسلایا، بہکایا اور پھر آدم علیہ السلام۔ اچھا، اس آیت کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا آخری اختتامی الفاظ پر فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تاکہ تم ہو جاؤ ظالمین میں سے، یعنی درخت کے قریب نہ جانا، یہ نہ ہو کہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ۔ ظالمین سے یہاں مراد یہ ہے کہ حد سے بڑھنا، اور ظلم کی جو تعریف لغوی بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، شے کو غیر محل میں رکھ دینا، یعنی شے کو اس جگہ پر رکھ دینا کہ جس کا وہ محل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے ٹوپی پہنی ہوئی ہو تو ٹوپی کا محل جو ہے وہ سر ہے، سر پر رکھنا، لیکن اگر وہ پاؤں پر رکھ دیتا ہے تو یہ گویا کہ لغوی معنی کے اعتبار سے وہ ٹوپی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جائیے گا، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ کا جو مقام ہے اس میں جو ہے وہ کمی آ جائے، یا آپ جو ہے وہ لغزش کا شکار ہو جائیں، اور یہ نہ ہو کہ کہیں آپ سے حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اس میں ایک اور مسئلہ جو ہے وہ بھی بیان کرتا چلوں کہ اللہ جل جلالہ جو ہے وہ تو اعظم اور اعلیٰ اور بلند ذات ہے، وہ اپنے نبیوں کے ساتھ جو معاملہ فرمانا چاہے، جس طرح کے الفاظ
بیان کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس میں اگر غضب بھی ہوگا تو پھر بھی کوئی نہ کوئی محبت کا پہلو ضرور ہوگا، اور کیونکہ اللہ تو اللہ جل جلالہ ہے تو وہ اپنے نبیوں سے جیسا معاملہ فرمانا چاہے فرما سکتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ نہ ہو کہ کہیں اپنے کہیں بیٹھ کر اور اپنی مسجد بنا کر کہیں نبیوں کو ظالم کہنا شروع کر دیں، کہیں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جو ہے وہ ظالم کہنا شروع، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت مقرب ہیں اور ان کا بہت مقام ہے۔ بس ایک جو ہے وہ بات کرتا ہوں اور ایک واقعہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی گفتگو جو ہے اس کا اختتام کرتا ہوں، کیونکہ تاکہ یہ پیغام جو ہے وہ آگے پہنچ جائے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی روح جو ہے نا روحانی طور پر ان کا آپس میں ملاپ کیا۔ حالانکہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو جسمانی زمانہ ہے وہ بہت بعید ہے، بہت دور ہے، لیکن روحانی طور پر آدم علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ اب جب ملاقات ہوئی تو اللہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی الہی آدم علیہ السلام سے ملاقات کرا، تو موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کرائی گئی آدم علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام کا اور آدم علیہ السلام کا آپس میں مکالمہ ہوا۔ اب مکالمہ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو خلیفہ بنایا تھا؟ فرمایا جی بنایا تھا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کیا آپ کو فرشتوں سے سجدہ نہیں کروایا؟ فرمایا جی کروایا ہے۔ فرمایا کیا اللہ رب العزت نے آپ میں روح نہیں پھونکی؟ فرمایا جی پھونکی ہے۔ فرمایا کیا اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے دست قدرت سے نہیں پیدا فرمایا؟ فرمایا جی پیدا فرمایا۔ فرمایا جب اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی فضیلت اور شرف اور عظمت اور عزت اور رفعت عطا کی تھی تو اس کے باوجود میں آپ نے اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی؟ آپ نے دانا کیوں کھایا تھا؟ اب جب یہ گفتگو، یہ اعتراض حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام پر کیا تو اس وقت آدم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کیا زمین میں خلیفہ نہیں بنایا تھا؟ فرمایا جی۔ فرمایا کیا یہ بات تم نے تورات کے اندر نہیں پڑھی؟ فرمایا جی۔ فرمایا کیا تورات میری جو پیدائش ہے، آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے، فرمایا تورات کیا اس سے 40 سال پہلے نہیں لکھی گئی؟ فرمایا جی لکھی گئی ہے۔ فرمایا جب تمہاری تورات کے اندر یہ لکھا جا چکا ہے کہ آدم علیہ السلام 40 سال پہلے کہ آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے خلیفہ بنایا گیا ہے، تو پھر آپ کا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے کہ میں نے دانا کھایا تو اس وجہ سے میں جنت میں نہیں رہ سکا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے آخری الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آدم علیہ السلام نے جب یہ گفتگو کی تو آدم علیہ السلام جو ہے وہ اپنی گفتگو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو پر غالب آ گئے، یعنی آدم علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ اس کے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو انبیاء ہیں، اللہ رب العزت کے اولیاء ہیں، ان کی لغزش کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حسن والا اور خوبصورتی والا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ ہم جو ہے یہ بیٹھ جائیں اپنے پیمانے لے کر کسی کو خطاوار ثابت کرنا شروع کر دیں، کسی کو گناہ گار ثابت کرنا شروع کر دیں، کسی کو ظالم کہنا شروع کر دیں، تو یہ ایک جو ہے وہ انتہائی بری جسارت ہے اور انتہائی سخت معاملہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم کہیں ایسی بے ادبی کا شکار ہو جائیں کہ جس کا مستقبل میں ہمیں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے اور سارا علم، سارا عمل اور سارے کرتا دھرتا جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ سے یہ دعا ہے، اللہ رب العزت ہماری یہ کوشش ہے، جو پیغام ہم عام کرنا چاہتے ہیں، ہماری یہ کوشش ہے، اپنے تہیں بہت جو ہے وہ کوشش ہے کہ یہ پیغام عام ہو، قرآن فہمی جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسان ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کوشش میں کامیاب فرمائے اور ہمیں اللہ رب العزت اس پر استقامت اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔